السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ہر قسم کی تعریف، عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا، اچھا، روشن راستہ اور دین طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ میں رہنے والی خواتین و حضرات، ہم لوگوں نے اس سے پہلے درس میں یہ بات سنا تھا کہ بدعت کیوں پھیلتی ہیں۔ بدعت پھیلنے کی کچھ وجہ بتایا تھا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے، جن کو ذکر کیا تھا کہ دین کا علم نہ ہونا، دین کے احکام کو نہ جاننا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اسی طریقے سے اپنے نفس کی پیروی کرنا، من مانی کرنا، قرآن حدیث آ جانے کے بعد من مانی کرنا، اسی طریقے سے تعصب، کسی آدمی اور کسی رائے کو ہی مان لینا، قرآن حدیث کی بات آ جائے پھر بھی تعصب کرنا، یا تو کافر مشرک کا دیکھا دیکھی کرنا، ان کی تشبیہ یہ کرنا، اختیار کرنا، یہ بدعت پھیلنے کے وجوہات تھے۔ اور ہم لوگوں نے ایک کی وضاحت سنا تھا، دین کے احکام کو نہ جاننا، اس بات کی ہم لوگوں نے وضاحت سنا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری وجہ جو بدعت کے پھیلنے کی ہے، اتباع الہوا، یعنی خواہش پرستی۔ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی کتاب اور سنت سے منہ موڑے گا، من اعرض عن الکتاب والسنہ واتبع ہواہ، جو بھی آدمی کتاب اور سنت یعنی قرآن اور حدیث سے منہ موڑ لیا اور اپنے منمانی، اپنے خواہش کے پیچھے پڑ گیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ القصص میں، سورہ القصص 28ویں سورہ ہے، 20 پر 8ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ یعنی مشرک لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو فَاعْلَمْ، آپ جان لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ اپنے خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، آپ کی بات کو اگر قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ مان لیجئے، جان لیجئے کہ وہ اپنے خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو آئی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر کے جو اپنے خواہش کے پیچھے چلے، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ میں غور کریں میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے گا وہ اپنے منمانی، اپنے دل کی خواہش کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے پڑ گیا۔ تو آج دیکھیے دنیا میں یہی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو منمانی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اور باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، تو پھر بدعت میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں، جیسے آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں نیوز میں کیا مسئلہ ہے، پہلے سے کتنا دن پہلے سے
اور سالوں سال سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، یہ سب بدعت میں پڑ گئے، تبلیغی جماعت بدعت میں پڑ گئے، پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی کتاب و سنت کی طرف نہیں پلٹے۔ آج کتنا ذلیل ہو رہے ہیں، پوری حکومت ان کو یہ کر رہی ہے، اور ان کے بارے میں فتویٰ بڑے بڑے علماء کرام نے فتویٰ دے دیا۔ تو کتاب اور سنت ہی میں خیر ہے، وہی اصل اسلام ہے۔ جو بھی آدمی اس کو چھوڑتا ہے پھر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ الجاثیہ ہے، سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 20/3 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ 20/3 میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا، کہ آپ نے اسے دیکھا ایسے آدمی کو جس نے کیا کیا، اپنے خواہش کو الہ بنا لیا، اپنے خواہش کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کو گمراہ کر دیا، جانتے بوجھتے گمراہ کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اور اس کے کان میں اللہ تعالیٰ نے مہر مار دیا، وَقَلْبِهِ، اس کے دل میں مہر مار دیا، اور اس کی آنکھ میں پردہ لگا دیا۔ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، اب اسے اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیوں کیا؟ گمراہ کی وجہ کیا ہوئی؟ خواہش کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا۔ جو بھی آدمی خواہش کو اپنے الہ اور معبود بنا لیتا ہے، یعنی اسی کی سنتا ہے، قرآن و سنت کی بات آ جانے کے بعد بھی اپنے دل کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بدعت میں پڑ جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تعصب، کسی آدمی کی تعصب، کسی آدمی کا تعصب کرنا، یا تو کسی رائے کی تعصب کرنا۔ تعصب بولے تو قرآن و سنت ایک طرف آ جائے پھر بھی کسی آدمی کی طرف چلے جانا، کسی آدمی کی بات کو حق سمجھنا، اور کسی آدمی کے خیال اور اس کی رائے کو حق سمجھنا، یہ تعصب کہلاتا ہے، یہ تعصب کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ یحول بین المرء و اتباع الدلیل و معرفت الحق، یہ تعصب جو ہے دلیل کی اتباع، آدمی اور دلیل کی اتباع کرنے کے بیچ میں اور حق کی معرفت کے بیچ میں ایک آڑ بن جاتی ہے، ایک آڑ بن جاتی ہے۔ جو آدمی تعصب کرے گا وہ دلیل کی اتباع نہیں کر پائے گا، حق کی معرفت نہیں حاصل کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ جو دوسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 170 میں یہ فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جس چیز کو اللہ نے نازل کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں بلکہ ہم اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ نے جس چیز کو نازل کیا ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی الہی ہے، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کے الفاظ اور معنی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، حدیث کے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں اور مفہوم اور مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو۔ تو مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہم نے باپ دادا کو جس حالت میں دیکھا ہے، جس چیز پر پایا ہے، اسی کی اتباع کریں گے۔ یہی تعصب ہے، یہی تعصب ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الشَّانُ فِي الْمُتَعَصِّبِينَ الْيَوْمِ، کہتے ہیں کہ آج کے تعصب کرنے والے لوگوں کی حالت یہی ہے، لوگوں کی حالت یہی ہے۔ کیا؟ من بعد
अतबा इल मज़ाहिब सूफियती वल कुबूरियीन, बाज सूफी मजहब की इत्तबा करने वाले और कब्र परस्त लोगों की यही हालत है। इज़ा दुउ इला इत्तिबाइल किताब व सुन्ना, जब उनको किताब और सुन्नत की इत्तबा की तरफ बुलाया जाता है तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उसके खिलाफ अपने मजहब और अपने मसलक के पीछे पड़ते हैं। वो मशाइखिहिम, और उनके अपने शेख जो उनको बुजुर्ग समझते हैं उनके पीछे जाते हैं। व आबाइहिम, अपने बाप दादा के पीछे जाते हैं। तो ये आज भी वही बात है, जो भी गुमराह लोग हैं आज भी उनके अंदर यही बात है। जो भी गुमराह होते हैं किताब और सुन्नत को छोड़ने की वजह से, और सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबईन, अतबाउत ताबईन के मनहज, जिसको सलफी मनहज कहा जाता है, सलफ के मनहज को छोड़ने की वजह से गुमराह होते हैं। किताब और सुन्नत, सब तो कहते हैं कि किताब और सुन्नत की पैरवी करते हैं, लेकिन जैसे सहाबा ने समझा, जैसे ताबईन ने समझा, उस समझ को छोड़ देने की वजह से लोग गुमराह होते हैं और अपने बाप दादा, अपने बनाए हुए शेख, अपने बनाए हुए बुजुर्ग के पीछे चलते हैं। और एक चीज जो बिदअत के फैलने की वजह है वो है कुफ्फार की मुशाबिहत, यानी काफिर, जो भी इस्लाम के अलावा जो भी बातिल मजहब हैं उनकी देखा देखी करना, जैसे वो लोग करते हैं उनके तरीके को अपनाना, उनके रहन सहन को अपनाना। कहते हैं शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि बिदअत में पड़ने की बहुत सख्त वजह यह है कि काफिरों और मुशरिकों की तशबीह अपनाना। और हदीस पेश करते हैं सुनन तिरमिजी की एक हदीस है, हदीस नंबर 2180 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू वाकिद अल-लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुनैन, हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग हुनैन के लिए निकले। और कहते हैं कि हम लोग उस वक्त नया नया इस्लाम कबूल किए थे और कुफ्र को छोड़ करके अभी नया नया हम लोग इस्लाम कबूल किए थे। कहते हैं कि जा रहे रास्ते में वलिल मुशरिकीन सिदरा, मुशरिकों के लिए एक झाड़ था, उसमें वो लोग एतकाफ करते थे, बैठते थे, उठते थे और अपने हथियार को, अपने तलवार वगैरह को उस झाड़ में लटकाते थे। उस झाड़ का नाम उसको कहते थे जाते अनवात उसको कहा जाता था। तो कहते हैं हम उसी झाड़ से गुजरे तो हमने कहा या रसूल अल्लाह इजअल लना ज़ाता अनवातिन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी एक ज़ाते अनवात बना दीजिए, झाड़ बना दीजिए जैसे कि उन मुशरिकों का है। अब गौर करें इस बात पर, ये बात क्या दिमाग में रखिए कि काफिरों और मुशरिकों की देखा देखी करना, इससे बिदअत फैलती है। सहाबा इकराम ने क्या कहा कि जिस तरीके से मुशरिकों का ज़ाते अनवात है, झाड़ है, उसमें वो एतकाफ करते हैं और अपने हथियार को लटकाते हैं, तलवारों को लटकाते हैं, उसी तरह से हमारे लिए भी बना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहा ताज्जुब से और तकलीफ से, और कहा इन्नहा सुनन, यही तो पिछले जो गुजर चुके हैं उन लोगों का रास्ता है। कुल तुम, जो तुमने कहा, कुल तुम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही कमा कुल, कहते हैं कि कमा कालत बनु इसराइल अली मूसा, अल्लाह की कसम तुम लोगों ने वही बात कही है जो मूसा अलैहिस्सलाम से बनु इसराइल के लोगों ने कहा था। बनु इसराइल के लोगों ने क्या कहा था? अल्लाह ताला ने सूरह अल आराफ की आयत नंबर 130 पर 8 में उसका जिक्र किया था। जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने फरमाया इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनु इसराइल ने कहा था कि ए मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जो उन लोगों का माबूद है, जो दूसरे लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए, हम भी उसी तरीके से करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम लोग जाहिल कौम हो। तो अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से जिस तरीके से कहा था बनु इसराइल ने, तुम
لوگوں نے بالکل اسی طرح سے کہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے. گویا کہ جھاڑ بنانا اور اس میں ہتھیار لٹکانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معبود قرار دیا، معبود قرار دیا. اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کے راستے پر، طریقے پر تم لوگ ضرور چلو گے. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمایا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث ان التشبہ بالکفار هو الذي حمل بنی اسرائیل ان يطلبوا هذا الطلب القبیح. کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس میں یہ بات ہے کہ کافروں کی مشابہت، ان کی دیکھا دیکھی کرنا، یہی چیز تھی کہ بنو اسرائیل کو اتنا برا سوال کرنے پر ابھارا تھا. بنو اسرائیل نے کافروں کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا. وَهُوَ، اور یہی وہ چیز تھی کہ وہ لوگ معبود بنانے کے لیے کہے کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اسی چیز نے ابھارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک جھاڑ بنا دیجئے جس میں ہم لوگ لٹکائیں گے. کیونکہ مشرکین اسی طریقے سے جھاڑ بنا کر کے لٹکا رہے تھے، تو ان کا دیکھا دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے اللہ اکبر کہا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جس طریقے سے سوال کیا گیا تھا تم نے وہی مجھ کو بھی سوال کر لیا. تو یہ فرماتے ہیں. اور شیخ فرماتے ہیں کہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے بدعت وغیرہ میں پڑھنے کی، یہی بہت بڑی وجہ ہے کافروں کی تقلید کرنا. کافروں کی تقلید کرنا کس میں؟ فی اعمال البدع والشرکیات، بدعت اور شرک کاموں میں ان کی تقلید کرنا. کیسے تقلید کرتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں کاعیاد الموالد، کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منا کر کے، برتھ ڈے منا کر آج کتنے مسلمان گھروں میں برتھ ڈے بنایا جاتا ہے. پیدائش کا دن، بچہ پیدا ہوا جس دن، اس دن خوشی مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور تہوار کی طرح مناتے ہیں. کہتے ہیں کہ مشرکوں کا دیکھا دیکھی ہے، مشرکوں کی مشابہت ہے. اور کہتے ہیں کہ خاص اعمال، خاص کچھ کرنے کے لیے کسی دن کو خاص کرنا، ہفتے کو خاص کرنا، اسی طریقے سے دینی مناسبت سے، ایک یادگار مناسبت سے محفلیں منعقد کرنا جیسے آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مجسمہ تعمیر کرنا، مجسمہ گڑی کی طرح بنانا، مجسمہ جو بناتے ہیں کسی کی تصویر سیمنٹ وغیرہ سے بناتے ہیں، یہ چیزیں. اور اسی طریقے سے یادگار کی علامتیں بناتے ہیں، ماتم کی مجلسیں بناتے ہیں اور جنازے کی بدعتیں ہیں. اور کہتے ہیں قبروں پر اسی طریقے سے تعمیر کرانا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ غیر مسلموں کے کفار کی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے اندر آ گیا. کافروں کی چیزیں مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی. یہ جو قبروں پر تعمیر کرنا اور برتھ ڈے وغیرہ بنانا اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، تمثیل جو مجسمے ہیں، یہ سب کافروں کے ذریعے سے آیا ہے مسلمانوں کے پاس. اور اسی وجہ سے کتنے مسلمان گمراہ ہو گئے. اچھا، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اور ایک چیز اہم نقطہ بیان کرتے ہیں. یہاں سے بدعت کے اسباب اور بدعت پھیلنے کی وجہ یہاں ختم ہو گیا. ایک چیز یہاں بیان فرماتے ہیں کہ بدعتیوں کا رد کرنے میں امت اسلام میں جو یہ جماعتیں یہ ہیں اہل سنہ والجماعہ ہیں، جو حق پر چلنے والے ہیں، جن کو منہج سلف پر چلنے والے لوگ کہا جاتا ہے، وہ لوگ بدعتی سے کیسے معاملہ کرتے ہیں اور کیسے ان کو رد کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ بدعت کے بارے میں یہ ہے ما زال اہل السنہ والجماعہ یردون علی المبتدعات، کہ برابر ہمیشہ اہل سنت والجماعت بدعتوں کا رد کرتے ہیں، اہل بدعت کا، بدعتیوں کا رد کرتے ہیں، بدعت پر چلنے والوں کا ہمیشہ اہل سنت والجماعت رد کرتے رہتے ہیں. وَيَنْكِرُونَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر نکیر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں ان کے بدعت کا. وَيَمْنَعُونَهُمْ، اور ان کو بدعت سے منع کرتے ہیں کہ بدعت نہ کرو، روکتے ہیں ان کو. اہل سنت والجماعت ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت
ام الدرداء، یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 650 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی، ام الدرداء فرماتی ہے کہ حضرت ابو الدرداء ان کے گھر آئے، ابو الدرداء ان کے گھر آئے، اس وقت وہ بڑے غصے میں تھے، آ کر کے جب گھر آئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ام الدرداء نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غصائے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا واللہ ما اعرف فیہم شیئا، کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، جو چیزیں تھی وہ چیز میں اب نہیں جانتا ان کے اندر ہے کہ نہیں۔ یہ مسجد سے آ رہے تھے، مسجد سے آ رہے تھے تو بڑے غصہ ہو کر کے آئے، کہتے ہیں کہ بس میں اتنا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب غور کریں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ حالت تھی کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصہ ہو کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باتیں دیکھی گئی تھی، جو باتیں تھی، وہ آج میں نہیں دیکھ رہا ہوں، بس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کے پاس یہی ساری چیزیں۔ تو اس طریقے سے غضبناک ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے غلط چیز کو دیکھ کر کے، اور یہ سمجھتے تھے کہ صرف نمازی جماعت کے ساتھ نمازی پڑھ رہے ہیں، اور کیا چیز ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ دور ہونے لگے ہیں، اس بات پر ان کو افسوس ہوتا اور غصہ ہوتے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں ابھی صحابہ موجود تھے، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی دیکھ رہا ہوں کہ جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام کیے جاتے تھے ان میں سے صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی وہی باقی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں آپ غور کریں گے وہ بھی ختم ہے، لوگ جماعت کے ساتھ کہاں نماز پڑھتے ہیں، اور اتنا بڑا محلہ ہوتا ہے جس میں ہزاروں گھر رہتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے والے 5 6 7 لگتا ہے کہ کھینچ کر کے ان کو بھی لایا گیا ہے۔ اب لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ جو نماز اتنی بڑی چیز ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ نماز پڑھا جائے، اس میں یہ حالت ہے تو لوگ گمراہی میں کیسے نہیں جائیں گے؟ دوسری ایک مثال دیتے ہیں، یہ مثال بہت ہی اہم ہے اور اس کے اندر بہت معرفت کی بات ہے۔ اس حدیث کی شرح لوگوں نے، بڑے بڑے علماء نے کیا ہے اور کتابیں لکھ ڈالا ہے، ہم لوگ اختصار کے ساتھ اس کو سنیں گے اور کبھی موقع ملے گا تو اس کی انشاءاللہ شرح کریں گے۔ بڑے بڑے علماء نے کتابیں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے جو ہم لوگ ابھی سننے والے ہیں۔ سنن دارمی کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عمرو بن یحییٰ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ابو سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کننا نجلس علی باب عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھتے تھے، کیوں؟ علم سیکھنے کے لیے۔ کب بیٹھتے تھے؟ قبل صلاۃ الغداۃ، ظہر کی نماز سے پہلے ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، اور جب نکلتے تھے تو ہم لوگ بھی جب مسجد کے لیے نکلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی، تو ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس آئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ تو جو لوگ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں سے پوچھا کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نکلے ہیں، تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو بیٹھ گئے اور نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابھی مسجد میں ایک ناپسند کام دیکھا، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خیر ہے۔ اب دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ کام غلط لگ رہا ہے لیکن اس میں خیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ آپ چل کر کے دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیں، گئے مسجد میں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تھا اور دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں،
مجلس بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے, سب کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں, اور ایک آدمی ان میں سے کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو, 100 بار اللہ اکبر کہو. تو سب لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہو, تو 100 بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو, تو سب سبحان اللہ 100 بار کہنے لگتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم نے دیکھا تو ان سے کیوں نہیں کہا کہ تم جو یہ کر رہے ہو, تم اپنے گناہ کو گنو, تم اپنے گناہ کو گنو, یہ اپنے کنکریاں جو گن رہے ہو تم اپنے گناہ کو گنو. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی رائے کا میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے, آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا. بہرحال یہ جب گئے وہاں تو دیکھ رہے ہیں حلقہ بنا ہوا ہے. ایک حلقہ کے پاس, ایک جماعت کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا کہ ما ھذا الذی اراکم تصنعون. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میں تم لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیا کر رہے ہو. فعدوا سیئاتکم, تم اپنے گناہوں کو گنو, اور تمہارے لیے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی جو تم پہلے کر چکے ہو. لیکن ابھی جو یہ کر رہے ہو, یہ تم جو تسبیح اور تحلیل کر رہے ہو, تم اپنے گناہوں کو گنو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, تم کو کس چیز نے اتنا جلدی ہلاک کر دیا. ہؤلاء اصحاب, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام تو ابھی بہت زیادہ زندہ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, میں ابھی پوری وضاحت نہیں کر سکتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بات کہا کہ ابھی صحابہ کرام اتنے زیادہ موجود ہیں اور تم بدعت کر رہے ہو. ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیے بڑے بڑے اہل علم رہتے ہوئے بھی اگر لوگ ان سے علم نہ لیں گے, ان سے علم نہیں لیں گے, تو اسی طریقے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, اسی طرح سے گمراہ ہوتے ہیں. اہل علم ہیں اور ان کو چھوڑ کر کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا شروع کریں گے تو اسی طرح لوگ الٹا سیدھا کام کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے تعداد میں تھے, ان سے مسئلہ پوچھ لیتے کہ ہم ایسا ایسا کر رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے, تو یہ بدعت نہیں کرتے اور ڈانٹ نہیں کھاتے. لیکن اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا اور ایک آدمی پڑھوا رہا تھا کہ بولو 100 بار سبحان اللہ, بولو 100 بار اللہ اکبر, تو وہ لوگ اسی طرح کرنے لگے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ابھی ٹوٹے نہیں ہوئے ہیں, یعنی زیادہ دن انتقال کیے ہوئے نہیں ہوا ہے, اور تم اتنا جلدی کیسے گمراہ ہو گئے. اور کہا والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انکم لعلی, تم خیال کرتے ہو کیا تمہارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا ہے؟ تم بتاؤ کیا تمہارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ہے, یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ دونوں باتوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے. یا تو تم یہ کام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی اچھا طریقہ تم سمجھ رہے ہو, یا تو اگر ایسا نہیں سمجھ رہے ہو تو گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو. اور پھر ان لوگوں نے کیا کہا, ان لوگوں کا جواب سنیے. ان لوگوں نے کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر, اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن, یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے, اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارا خیال, ہمارا ارادہ صرف خیر کا ہے. یہ جو ہم لوگ سبحان اللہ, اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 100 بار کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے. ہر بدعتی یہی کہتا ہے, یاد رکھیے, ہر بدعتی یہی کہتا ہے کہ ہم خیر کا ارادہ کر رہے ہیں, لیکن طریقہ وہ کس کا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے؟ جب تک مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ملے وہ بدعت ہوگا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے خیر کا ارادہ کیا ہے, ہمارا بالکل خیر کا ارادہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے خیر کا ارادہ کرنے والے خیر تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بھلائی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں لیکن بھلائی تک نہیں پہنچ پائے. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ان قوما یقرؤون القرآن, ایک قوم ایسے نکلے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن اس کے گلے سے اور حلق سے نیچے قرآن نہیں جائے گا.
اور قسم کھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان لوگوں میں سب سے زیادہ تم ہی لوگ. اب غور کریں, مسجد میں بیٹھ کر کے وہ لوگ اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, اللہ کی قسم شاید سب سے زیادہ تم ہی لوگ ان میں سے ہوگے. اور راوی جو حدیث حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب نہروان کی لڑائی ہوئی تو خوارج کے ساتھ مل کر کے یہی لوگ لڑ رہے تھے اور ہم لوگوں کو تان و تشنیع کر رہے تھے. یہی لوگ خوارج بن گئے تھے, یہ لوگ خارجی بن گئے تھے. خارجی بولے تو اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں سب سے خطرناک فرقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کا کتا کہا ہے اور کہا کہ جہاں بھی پاؤ ان کو مار ڈالو کیونکہ ان کے مارنے سے ثواب ہوتا ہے. اور آج کتنے خوارج ہیں جو بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ رہنے کے باوجود بھی کوئی اسلامی حکومت اور الگ سے بنانا چاہتا ہے, بغاوت کرتا ہے, وہ خارجیوں کی ایک صفت لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور آج اخوان المسلمین وہ خارجیوں کی صفت ان کے اندر ہے, ان کے اندر خارجیوں کی صفت ہے. تو یہ دیکھیے اس حدیث میں غور کریں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن صحابی رسول ان کو رد کر رہے ہیں. ایک صحابی رد کر رہے ہیں اور صحابی کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہم لوگ تو اچھا ارادہ کر رہے ہیں, ہمارا ارادہ تو اچھا ہے, پھر یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں بڑی قیمتی نصیحت ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اتنے تعداد میں موجود ہیں اور تم لوگ گمراہ ہو گئے. یعنی ان کو پوچھنا چاہیے تھا. اور دیکھیے سمجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے جا کر کے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو, سب کچھ دیکھنے کے بعد رد کیے. یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے, جب بھی بدعت دیکھتے ہیں تو سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں. آج بھی ہمارا طریقہ وہی ہے, اسی وجہ سے ہم لوگ کھل کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے, یہ چیز بدعت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا سخت بات کہا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ شاید سب سے زیادہ تم ہی لوگوں میں سے ہوگے. جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن پڑھیں گے گلے سے نیچے نہیں اترے گا, تم لوگ انہی لوگوں میں سے ہو, اتنا رد کیا. تو اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ یہی طریقہ ہے, جب بدعت کو دیکھتے ہیں تو رد کرتے ہیں, پہلے ان کو اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں اور پھر رد کرتے ہیں. یاد رکھیے اگر بدعت کا رد نہ کیا جائے تو یہ پوری دنیا میں بدعت پوری پھیل جائے گی. اسی وجہ سے بدعت کا رد کرنا ضروری ہے, تاکہ پوری امت بچ سکے. اور بدعت کی خرابی بہت خطرناک ہے, بدعت سے دین چھن سکتا ہے, آدمی ضلالت اور گمراہی میں یہاں تک کہ کفر میں بھی جا سکتا ہے. بدعت مکفرہ کر دیا تو اسلامی سے نکل جا سکتا ہے. انشاءاللہ پھر آگے بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح جو علم ہے کتاب اور سنت قرآن اور حدیث کا علم, صحابہ تابعین اتباع تابعین کا راستہ, اسی پر چلتے ہوئے علم کو سیکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جتنے جو بدعت پھیلنے کے سبب ہے اللہ تعالی ہمیں اسے بچا کر رکھنا اور بدعتیوں سے بھی ہمیں دور رکھنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.